السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ کرۂ ارض پر کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کی وجہ سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، تو اس غیر یقینی صورتحال میں ایک تصویر ابھر کر سامنے یہ آئی ہے جسے ہم ہوم اسکولنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگرچہ بعض ماہرین تعلیم اسے نئی پیش رفت قرار دے رہے ہیں، سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ماں کی گود دنیا کی بہترین اور اولین درسگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ لاک ڈاؤن اور اسکولوں سے چھٹیوں میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائی میں مصروف رکھیں۔ اس حوالے سے کچھ تجاویز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ تجاویز پیش کرنے سے پہلے میں ہوم اسکولنگ کے بارے میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ ہمارے کلچر میں نسبتاً ایک نیا نظریہ ہے اور اسے عموماً ناقابل عمل سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، ہوم اسکولنگ ایک ایسے ذریعہ تعلیم کو کہتے ہیں جس میں بچہ اسکول جانے کے بجائے مختلف طریقے استعمال کر کے گھر پر ہی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اسے اپنانے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، مثلاً آپ کے علاقے میں اسکول نہ ہونا، آپ کا اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت یا نصاب کے معاملے میں اسکول پر اعتماد نہ کرنا، یا پھر اسکول کا ناقابل برداشت حد تک دباؤ ہونا۔ تو اب موجودہ صورتحال میں ہوم اسکولنگ کرونا وائرس کی وجہ سے اختیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ اسکولوں کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی جا سکتی، اور موجودہ صورتحال نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ رائے درست نہیں۔ حالات کے مطابق ہوم اسکولنگ اختیار کر کے بھی بچوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ ایک متبادل نظام کے طور پر موجود ہے، اور یہ نظام نیا نہیں ہے بلکہ آج سے 100 سال پہلے تک دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہ کامیابی کے ساتھ رائج تھا۔ مغرب میں لازمی تعلیم کے قانون کے باوجود بڑی تعداد میں والدین ہوم اسکولنگ ہی کو اپناتے ہیں، اور ریاست بھی ان کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے۔ امریکہ میں ہوم اسکولنگ کا قانونی دفاع کرنے والی تنظیم ہوم اسکول لیگل ڈیفینس ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں 25 لاکھ بچے اس طریقہ کار کے تحت اپنے گھروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں یہ تعداد 60,000 اور جنوبی افریقہ میں 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ معزز سامعین، امریکہ کے 26ویں صدر تھیوڈور روز ویلٹ نے اپنی زندگی کے 17 سال تک اپنے گھر میں تعلیم حاصل کی، لیکن بعد ازاں محض 22 سال کی عمر میں ہارورڈ سے گریجویشن کی، کولمبیا یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 24 سال کی عمر میں شورۂ آفاق کتاب دی نیول وار آف دی 1812 تصنیف کی اور اپنے آپ کو ایک منجھا ہوا تاریخ دان ثابت کیا۔ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم ممتاز اسکالر مولانا ابوالکلام آزاد کو فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، شریعت اور سائنس کی تعلیم گھر ہی پر مختلف ٹیوٹرز کے ذریعے سے دی گئی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں نہ صرف اپنا ذاتی رسالہ نکالا بلکہ 15 سال کی عمر میں دوسرے رسالوں کے ایڈیٹر بھی بنے۔ عصر حاضر کے مفکر اور بے شمار تحقیقی کتب کے مصنف سید ابوالعلا مودودی کی ساری تعلیم گھر پر ہوئی۔ مزید برآں انگریزی یا کسی یورپین زبان میں آپ کو کوئی بھی تعلیم نہ ملی۔ اس کے باوجود 14 سال کی عمر میں مولانا نے حقوق نسواں کے علمبردار قاسم امین کی دی نیو ویمن، فارسی مفکر ملا سدرا کی 3500 صفحات کی کتاب اسفار کا اردو ترجمہ کیا، اور 17 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی بہترین کتاب الجہاد فی الاسلام بھی تصنیف کی۔ پاکستان میں فی زمانہ بہت سے والدین اور
اے لیول کی مہنگی تعلیم کا بھی حل نکال رہے ہیں کہ اسکول چھڑا کر بچوں کو ٹیوشن دلا دیں، اور جو انہیں ہر صورت دینی پڑتی ہے۔ اب چونکہ صورتحال کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مختلف ہے، حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا ہوا ہے، تو ہوم اسکولنگ کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے لیے کچھ تجاویز ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے والدین اس بارے میں اپنے بچوں کے اساتذہ سے مشاورت کریں اور ان سے رہنمائی لیں، ان سے رابطے میں رہیں، اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو انہیں بتائیں۔ ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دیا جائے۔ ٹائم ٹیبل بناتے وقت بھی کوئی بھی پیریڈ 40 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ بچوں کے لیے گھر کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اسے ایک نمایاں جگہ پر آویزاں کر دیں۔ ٹائم ٹیبل کی ترتیب آپ اپنی سہولت اور مرضی کے مطابق اور بچوں کو شامل کر کے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا پیریڈ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت اور اخلاقیات کی تعلیم پر مبنی ہو۔ ناشتے کے بعد یا بعد میں جو بھی مناسب وقت ہو، بچوں کو بٹھا کر قرآن کریم کی کوئی آیت حدیث پڑھ کر مذاکرہ کریں، سوال و جواب کریں اور ڈسکشن کریں۔ اسی طرح سے گزشتہ پڑھے ہوئے سبق کی دہرائی کروائیں۔ اخلاقیات کی کتابوں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا پیریڈ صفائی کا ہو، جس میں بلا تفریق گھر کے سب افراد حصہ لیں۔ بچوں سے اپنے گھر سے متصل گلی نالی کی صفائی کو یقینی بنائیں۔ اس سے آپ کے بچوں میں نہ صرف عاجزی پیدا ہوگی بلکہ ان کے عملی تجربے میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ تیسرا پیریڈ والدین کی موجودگی میں بچے انٹرنیٹ سے اخلاقیات پر مشتمل معلومات ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں۔ گوگل، یوٹیوب اور نیٹ کا مثبت استعمال سکھائیں۔ گھر میں کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن ایسی جگہ پر ہو جہاں والدین کی نظر پڑ سکے تاکہ مناسب چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے۔ چوتھا پیریڈ کھیل کود بھی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بچے اپنی پسند کے کھیل کھیلیں تاکہ بچے فریش رہیں اور ان کی صحت بھی بہتر اور موڈ بھی خوشگوار رہے۔ تو چوتھا پیریڈ آپ کھیل کا بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ پانچواں پیریڈ ذاتی مطالعہ سیلف اسٹڈی کے لیے۔ اس سے بچوں کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ والدین بچوں کے لیے دینی، ادبی، سائنسی و دیگر مفید کتابیں منتخب کر کے بچوں کو دیں۔ ذاتی مطالعے کے وقت بچوں سے کہیں کہ قلم اور کاپی ساتھ رکھیں اور اہم نکات نوٹ کرتے جائیں۔ جب بچے یہ نکات نوٹ کر لیں تو والدین ان نکات پر بچوں سے ڈسکشن کریں۔ والدین صرف نگرانی کریں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، شاباش، ویل ڈن اور واہ واہ کی تکرار کریں۔ بچوں کو نکما اور کام چور جیسے القابات سے نہ نوازیں۔ اسی طرح سے آپ چھٹا پیریڈ یہ ترتیب دے سکتے ہیں کہ بچوں سے کہیں کہ وہ ایک مضمون سے مرحلہ وار معروضی سوالات بنائیں۔ اہم نکات تلاش کر کے ایک یا دو لائن کی تعریف ڈیفینیشن بنائیں، پھر ان سے مختصر سوالات بنوائیں اور پھر انہی مختصر سوالات کو مفصل سوالات کے قالب میں ڈال دیں۔ اس طرح بچوں سے درسی کتب میں دی گئی مشقوں کو حل کروائیں اور جہاں بھی کوئی مشکل درپیش ہو اپنے پاس موجود نوٹ سے استفادہ کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سلسلہ 7ویں اور 8ویں پیریڈ میں بھی جاری رکھیں اور مضامین بدلتے رہیں۔ رٹا بازی اور یاد کرنے کے بجائے سمجھ کر پڑھنے اور مختلف موضوعات کو لکھنے کی تاکید کریں۔ آپ ان چھٹیوں میں بچوں کی خوشخطی پر زیادہ توجہ دیں۔ بچوں کے لیے رائٹنگ بکس لائیں اور بچے پریکٹس کرتے جائیں۔ اس مقصد کے لیے پینسل، قلم اور رنگ برنگے کٹ مارکرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کی سننے کی صلاحیت کو چار چاند لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سنائی جائیں۔ آج بھی وہ کہانیاں یاد ہیں جو ہمیں دادی اماں سنایا کرتی تھیں۔ ایسی کہانیاں بچوں کی شخصیت پر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی شخصیت سازی کے لیے یہ اتنی ہی کارآمد ہیں جتنی زمانہ قدیم میں ہوا کرتی تھی۔ کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو کتابوں کا
بچوں کا اور کتابوں کا رشتہ برقرار رکھا جائے۔ ان کے لیے کورس کے علاوہ بھی ایسی کتابیں لانی چاہیے جو بچوں کی دلچسپی کا سامان ہو، بلکہ گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہونی چاہیے جس میں ایک طرف اخبار موجود ہو اور دوسری طرف اسلامی کتب، جنرل نالج، لغات اور سبق آموز کتابیں موجود ہوں۔ اس سے بچوں کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور ان کی پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو انہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو بھی اپنا کردار اور عمل بچوں کے سامنے ایسا رکھنا چاہیے کہ بچے اسے اختیار کر سکیں اور اس کا نمونہ بن کر اسے پیش کیا جا سکے۔